الرحیم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہم سب آباد ہونے کے لیے حاضر ہیں۔ بھائی محمد نعمان صاحب نے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذکر کی محفل کا اہتمام کیا، بھائی محمد بن یمین صاحب نے، تو یاد رکھو نبی کا غلام جہاں بھی ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، نبی کا جب ذکر کرتا ہے تو محبوب کا قرب بھی پاتا ہے، محبوب کے جلووں میں بھی آباد ہوتا ہے۔ کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس نے بھی جس انداز میں محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ محبت کا ہو یا مشکل کو حل کرنے کے انداز میں کوئی ایسا انداز پیش کیا، چاہے انسان ہے، چاہے جانور ہے، چاہے درخت ہے، چاہے پتھر ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے حال کو جانا بھی ہے، پہچانا بھی ہے۔ اور ہم جو نبی کے ذکر کی محفل سجاتے ہیں، آتے تو ہم یہاں پہ ہیں، پر ہماری حاضری نبی کے دربار میں بھی لگتی ہے، رب کے دربار میں بھی لگتی ہے۔ کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اگر انداز کو پڑھیں تو صحابہ کا انداز یہ تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کو اس حال میں جانتے ہیں کہ غلام چاہے جہاں بھی ہو، جس جگہ پہ بھی ہو، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چھپ نہیں سکتا۔ اگر صحابہ کے انداز کو پڑھیں تو صحابہ کہتے ہیں نبی کی بارگاہ میں جب درخت آ کر سجدہ کرتے تو وہ کب سے جو تڑپ رکھے ہوئے تھے میرے نبی اس وقت سے بھی ان کو جان لیتے تھے۔ ایک صحابی جب کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمایا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما رہے ہیں تو صحابی کہنے لگے میں نے دیکھا ایک درخت آیا، آ کر نبی کی بارگاہ میں جھک کے چلا گیا۔ اب جب یہ واپس جاتا ہے، محبوب جب بیدار ہوتے ہیں تو صحابی نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے دیکھا درخت آیا ہے، جھکا ہے، قدموں میں گرا ہے، پھر واپس چلا گیا ہے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تم نے درخت کو آتے دیکھا، جھکتے دیکھا، جاتے دیکھا، میں تو یہ بھی جانتا ہوں شجرۃ استأذنت ربها ان تسلم علی رسول اللہ۔ فرمایا یہ کب سے رب کی بارگاہ میں سلام کا کہہ رہا تھا، آج موقع ملا ہے، یہ آیا ہے، سلام بھی کر گیا ہے، مجھے جھک بھی گیا ہے۔ اعتراض یہ بھی ہوتا ہے تم یہاں سلام پڑھتے ہو، تم یہاں میلاد مناتے ہو، تم محلے میں، گھر میں، دکان میں، کھیت میں، کھلیان میں، مکان میں بیٹھ کر نبی کا ذکر کرتے ہو، نبی وہاں یہاں کیسے جان لیتے ہیں؟ تم یہاں پہ سلام پڑھتے ہو، نبی کو وہاں کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ اب ادھر دیکھو درخت بے جان ہے، انسان نہیں ہے، عقل والا نہیں ہے، زبان والا نہیں ہے، آنکھوں والا نہیں ہے، سننے والا نہیں ہے، بے جان درخت جب رب کی بارگاہ میں سلام کا کہے تو میرے نبی سے نہیں چھپ سکتا۔ درخت صرف سلام کا کہے تو محبوب جان لیتے ہیں،
تو خوش بخت سلام کا کہتا نہیں بلکہ سلام پڑھتا ہے۔ درخت رب کی بارگاہ میں کہے تو محبوب کو پتہ چل جاتا ہے، خوش بخت نبی کی بارگاہ میں جب سلام پڑھے تو یہ کیسے نبی کی بارگاہ سے چھو سکتا ہے۔ اور اتنا تو دیکھو میرے نبی کی یہ شان ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب صحابہ کے درمیان بیٹھے تو نبی کی شان بیان کرنے لگے۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا میں نے نبی کا یہ معجزہ دیکھا، میں نے نبی کا یہ کمال دیکھا، میں نے نبی کی یہ شان دیکھی، اسلام قبول کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام آ کر کہتے ہیں میں نے جب نبی کا چہرہ دیکھا القی فی قلبی الاسلام، بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، دلیل مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، بس چہرے پہ نظر پڑی ہے، اسلام داخل ہو گیا ہے۔ حضرت ابو رافع کہہ رہے تھے میں نے جب نبی کا چہرہ دیکھا تو میں نے بھی کہہ دیا عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، ایسا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں بلکہ سارے رسولوں کے سردار نبی کا ہے۔ ہر کوئی جب اپنے انداز سے نبی کی شان بیان کر رہا تھا تو حضرت عباس جو نبی کے چچا جان ہیں، اور حضرت عباس جو نبی کے چچا جان ہیں، نبی جب بھی ان کو بلاتی ہیں تو باپ کہہ کے بلاتے ہیں، باپ کہہ کے بلاتے ہیں۔ اور جانتے ہو یہ نبی کے چچا نبی کی تعظیم کتنی کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کسی نے پوچھ لیا انت اکبر ومن نبی، اے عباس آپ بڑے ہیں یا آپ کے بھتیجے نبی بڑے ہیں؟ انت اکبر، آپ بڑے ہیں یا نبی بڑے ہیں؟ ہمارے ہاں ایک بندہ سفید داڑھی والا ہو، ایک سیاہ داڑھی والا ہو، تو ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ سفید داڑھی والا بڑا ہے یا سیاہ والا بڑا ہے۔ سوال کیا ہے کہ پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ عمر کس کی زیادہ ہے۔ اب سوال کرنے والے نے جب حضرت عباس سے کہا نا آپ بڑے ہیں یا نبی بڑے ہیں، مطلب عمر کے لحاظ سے کون بڑے ہیں، حضرت عباس کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں جب بھی اکبر کا لفظ بولنا ہے تو میرے نبی کے لیے بولنا ہے۔ فرمایا ہوا اکبر منی وانا ولدت قبلہ، میرے نبی مجھ سے ہر حال میں بڑے ہیں پر میں پیدا نبی سے پہلے ہو گیا ہوں۔ کتنا ادب ہے۔ حضرت عباس سے پوچھا گیا آپ نے جو اسلام قبول کیا کس بات کی بنا پر؟ کہنے لگے میں نے دیکھا رأیتک فی المہدی تناغ القمر، کہنے لگے میں نے دیکھا محبوب کا بچپن ہے، پنگوڑے میں ہے، پر انگلی کا اشارہ جس طرف جاتا ہے چاند اس طرف جھک جاتا ہے۔ حضرت عباس نے جب نبی کی بارگاہ میں نبی کی یہ شان بیان کی نا، کہنے لگے یا رسول اللہ دو باتیں تھیں جس نے مجھے اسلام لانے پہ مجبور کیا۔ اب صحابہ جب پوچھ رہے ہیں حضرت عباس پہلی وجہ بتاتے ہیں، کہنے لگے میں نے دیکھا محبوب کا بچپن ہے پر انگلی کا اشارہ جس طرف جاتا ہے چاند اس طرف چلا جاتا ہے۔ میرے نبی کو جب پتہ چلا، میرے نبی فرماتے ہیں چچا تو نے صرف چاند کو اشاروں پہ چلتے دیکھا، کنت احدثہ ویحدثنی، فرمایا آگے کمال کی بات یہ ہے کہ میں چاند سے بات کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا۔ اب محدثین نے لکھا چاند بے جان ہے، سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، اگر بولے آواز کوئی آئے بھی سے اتنی دور سے کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو محدثین نے کہا چاند کے اندر اتنا کمال نہیں بلکہ محبوب کی گویائی میں، محبوب کی سماعت میں اتنا کمال ہے کہ جو بچپن میں اتنے دور سے سن بھی لیتے ہیں، جان بھی لیتے ہیں، پہچان بھی لیتے ہیں، اب تو میرے رب نے ویسے ہی فرما دیا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، فرمایا پیارے حبیب کو اللہ نے جو شان دی ہے یہ شان اتنی عظیم ہے جو ہر لمحہ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت عباس نے جب نبی کی بارگاہ میں یہ شان بیان کی، اب صحابہ کہنے لگے دوسری کون سی وجہ ہے؟ حضرت عباس کہنے لگے دوسری وجہ یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، کفار مکہ نے محبوب کے راستے میں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دی، بالآخر محبوب ہجرت فرما کے مدینہ آ گئے۔ اب جب مدینہ آئے تو کفار مکہ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ اب جنگ کے لیے جب کفار مکہ آتی ہیں بدر کے موقع پر، حضرت عباس کہتے ہیں مجھے بھی کفار مکہ اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، اور ادھر صحابہ جب عظیم کردار ادا کرتے ہیں۔ کہنے لگے میں جب گھر سے نکل رہا تھا تو میرے پاس سونا تھا، سونے کی اینٹ تھی، کہنے لگے میں نے اپنے گھر کے کونے میں وہ چھپائی، پھر یہ خبر صرف بیوی کو بتائی، بیوی کو کہا کہ میں جنگ پہ جا رہا ہوں، مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر میں جنگ سے واپس آ گیا پھر تو نکال لوں گا، اگر میں نہ آیا تو پھر تو اسے نکال کے بچوں کی دیکھ بھال کرنا۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں یہ اپنے گھر مکہ میں چھپا کے آیا، صرف بیوی کو بتا کے آیا،
پر جب میں بدر میں آیا، وہاں جب گرفتار ہو کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا، نبی نے جب میری طرف دیکھا، سارے صحابہ سے فرمایا یہ میرے چچا ہے، کچھ فدیہ لے کے انہیں چھوڑ دو۔ محبوب نے جب یہ حکم فرمایا، یہ فدیہ جب مقرر ہوا، حضرت عباس کہتے ہیں اس وقت جب میرے نبی نے فرمایا نا چچا اتنا فدیہ دے دو، آزادی حاصل کر لو، حضرت عباس کہتے ہیں میں نے نبی کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی مال ہی نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی دولت ہی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اے چچا این مال الذی دفنتا، تیرا وہ مال کدھر ہے جو تو اپنے گھر میں، اپنے گھر کے کونے میں چھپا کے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت عباس کہتے ہیں گھر تھا مکہ میں، محبوب علیہ السلام بیٹھے تھے مدینہ میں، اور چھپایا میں نے تھا، کسی کو بتایا نہیں تھا، کسی کو خبر نہیں دی تھی، کسی کو علم نہیں تھا، یہ بات میرے گھر کی تھی اور پھر میرے گھر کی چار دیواری کی تھی۔ حضرت عباس آج کہتے ہیں نبی کو تو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، حضرت عباس کہتے ہیں میری ایک دیوار نہیں چار دیواری، چار دیواری تھی، وہ بھی مکہ میں تھی، میرے نبی تھے مدینہ میں۔ تم تو ایک دیوار کی بات کرتے ہو، میرے نبی تو مدینہ میں بیٹھ کر میری چار دیواروں کی خبر دے رہے تھے۔ حضرت عباس نے کہا میں نے کہہ دیا اشہد انک رسول اللہ، یہ بات تھی جس نے اسلام لانے پہ مجبور کر دیا کہ جو نبی مدینہ میں بیٹھ کر مکہ میں میرے گھر میں چھپی اینٹ کی خبر سچی دیتے ہیں، وہ مدینہ سے عرش کی بھی خبر سچی دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں میں جب یمن میں گیا نا، ابھی حضرت صدیق اکبر نے اسلام قبول نہیں کیا، آپ کہتے ہیں میں یمن میں گیا تو یمن کے اندر بڑے بڑے قبائل سے میرا گزر ہوتا ہے، اور یمن کے اندر ایک قبیلہ ہے جو ازد کے نام سے بڑا مشہور ہے، جو ازد کے نام سے بڑا مشہور ہے۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اس قبیلے کے اندر ایک بڑا عالم تھا، ابھی محبوب نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، کہنے لگے میں نکلا اور اس قبیلے کے سردار سے میری ملاقات ہوئی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اب وہ شخص جب مجھے دیکھتا ہے تو کہتا ہے صدیق حرمی انتا، کیا حرم سے آئے ہو؟ حضرت صدیق اکبر جواب دیتی ہیں، وہ کہتا ہے قریشی انتا، صدیق کیا قریشی ہو؟ حضرت صدیق اکبر جواب دیتی ہیں، وہ کہتا ہے اتیمی انتا، صدیق کیا تیم بن مرہ سے ہو؟ حضرت صدیق اکبر جواب دیتی ہیں، اب وہ کہتا ہے اتکشفنی بطنا کا، ذرا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹا سکتے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شیخ تو نے سوال کیا حرم سے آئے ہو، میں نے جواب دیا، تو نے سوال کیا قریشی ہو، میں نے جواب دیا، تو نے سوال کیا تیم بن مرہ سے ہو، میں نے جواب دیا، اب یہ کیسا سوال ہے کہ تم کہہ رہے ہو اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں جب اس نے کہا نا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ، جب میں نے یہ بات کی وہ شیخ کہنے لگا صدیق میری باتوں پہ ناراض نہ ہونا، اصل بات یہ ہے کہ آخر و زمان نبی اعلان نبوت فرمانے والے ہیں، حق کا جھنڈا اٹھانے والے ہیں، میں نے تورات میں پڑھا ہے، میں نے زبور میں پڑھا ہے، میں نے انجیل میں پڑھا ہے، میں نے دیگر صحائف کے اندر پڑھا ہے کہ وہ نبی آخر و زمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے اعلان نبوت فرمائیں گے، حق کا جھنڈا اٹھائیں گے، فرمایا سب سے پہلے دو ہستیاں ان کے دامن کو تھامیں گے، اسلام قبول کریں گے۔ فرمایا سب سے پہلے جو اسلام قبول کرنے والی دو ہستیاں ہیں، ایک بڑی عمر والی ہے اور دوسرے چھوٹی عمر والے ہیں۔ علماء محدثین نے کہا وہ شیخ حضرت صدیق اکبر سے کہتا ہے میں بڑی عمر والے نبی کے غلام کو بھی جانتا ہوں، چھوٹی عمر والے کے غلام کو بھی جانتا ہوں، میں اس کی نشانیاں بھی جانتا ہوں، جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کرنا ہے وہ جو بڑی عمر والے ہیں، میں ان کی نشانیاں بھی جانتا ہوں جو چھوٹی عمر والے ہیں۔ اے صدیق میں نے سوال کیا حرم سے آئے ہو، تم نے جواب دیا، میں نے سوال کیا قریشی ہو، تم نے جواب دیا، میں نے سوال کیا تیم بن مرہ سے ہو، تم نے جواب دیا، میں نے سوال کیا اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ گے، تم نے کہا یہ پوچھنے کی یہ جو ہے کپڑا ہٹانے کی وجہ کیا ہے؟ اے صدیق میں نے بڑی بڑی کتابوں کے اندر پڑھا ہے آخر و زمان نبی جب اعلان نبوت فرمائیں گے تو سب سے پہلے
بڑی عمر والے جو اسلام قبول کریں گے ان کی نشانی یہ ہے، وہ حرم سے ہوں گے، وہ قریشی ہوں گے، وہ تیم بن مرہ سے ہوں گے۔ میں نے ان کی نشانی پڑھی ہے، وَفَوْقَ سُرَّتِهِ عَلَامَةٌ، ان کے ناف پر بھی تل ہوگا، وَعَلَىٰ فَخِذِهِ الْيُسْرَىٰ عَلَامَةٌ، اور ان کی بائیں ران پر بھی ایک تل ہوگا۔ کیا بات! اے صدیق میں وہ ران والی نشانی تو نہیں دیکھ سکتا، پیٹ سے کپڑا ہٹاؤ نا، وہ ناف والی نشانی تو دیکھوں نا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں میں نے جب اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، وہ شیخ جب میرے پیٹ پہ نظر ڈالتا ہے، ناف کے قریب جب وہ تل دیکھتا ہے، جب وہ نشانی دیکھتا ہے تو زبان سے کیا کہتا ہے؟ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ أَنْتَ، خدا کی قسم اے صدیق وہ تم ہی ہو جو سب سے پہلے نبی کی ذات کو تسلیم کرنے والے ہو۔